السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم ناظرین، آج آپ لوگوں کے سامنے جس اہم نکتے کے متعلق بات بتلانی ہے وہ یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور کیسے آپ امت کے حق میں رحیم تھے، رحم دل تھے، امت کے حق میں کتنے مہربان تھے، اس کے متعلق چند معلومات آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ قرآن مجید کے بعد دنیا میں اگر کسی چیز کو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے یا جس چیز کو سب سے زیادہ لکھی جا رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیا اپنے کیا غیر۔ جہاں امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتی ہے، وہیں پر غیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، گرچہ ان کے کئی مقاصد ہوں، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا مقصد نقص نکالنا ہو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ نقص نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں آپ کی بعثت کا مقصد ہی یہی بتایا گیا کہ آپ رحمت ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ سارے جہانوں کے لیے آپ کی بعثت صرف اور صرف رحمت ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف اور رحیم بتایا گیا ہے، یعنی آپ رحم دل، مہربان اور رحمت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ، اس کے بعد کہا رؤوف الرحیم۔ تو گویا اس آیت مبارکہ میں آپ کو رؤوف اور رحیم بتلایا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مختصر مدت میں جو اسلام اس قدر تیزی سے پھیلا، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پایا جانے والا رحمت کا عنصر، اس کی اغلبیت کی بنیاد پر ہی دین اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے سبب آپ ان لوگوں کے حق میں انتہائی رحم دل ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ ہیں، رحمت والے نبی ہیں۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی نام ذکر کیے، ان میں سے کہا انا محمد و احمد والمقفی والحاشر ونبی التوبۃ ونبی الرحمہ۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناموں میں نبی الرحمہ یعنی رحمت والے نبی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی رحمت ہی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ادعو علی المشرکین، کہ آپ مشرکوں پر بد دعا کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، کہ میں کسی پر لعن و طعن کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں رحمت والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اعلان کیا کرتے تھے یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، کہ اے لوگو میں تمہارے لیے رحمت اور ہدایت والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ محترم حضرات، اگر ہم کتاب و سنت میں غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں کیسے رحم دل تھے، رحیم تھے،
ان کی مثالیں ملتی ہیں۔ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسے سب سے پہلا اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک انسان شہادتین کے اقرار کے بعد جس ایک انسان کو سب سے زیادہ جو افضل اور واجب عمل ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم للناس، کہ جب تم میں سے کوئی ایک لوگوں کو نماز پڑھائے فلیخفف، چاہیے کہ وہ نماز میں تخفیف کرے، کم پڑھائے، قراءات میں کم کرے۔ کیوں؟ فإن فیہم الضعیف والسقیم والکبیر وإذا صلی احدکم لنفسہ فلیطول ما شاء، کہ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے پڑھنے والے کوئی بوڑھا ہو سکتا ہے، کوئی ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تم میں سے کوئی تنہا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو چاہے وہ جتنی لمبی پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ اسی طرح روزے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیسے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑنے کا حکم دیا۔ کئی صحابہ تھے جو روزہ کو نہیں توڑ پائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولئک العصاة، کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا لیس من البر الصوم فی السفر، کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اسی طرح حج میں بھی کتنی آسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابہ آ کر مختلف سوالات کیے یوم النحر کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کے جواب میں یہی کہا کہ افعل ولا حرج، چاہے کوئی کام پہلے کرو چاہے کوئی کام بعد میں کر لو، اس طرح کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اچھے کاموں کو محض اس وجہ سے چھوڑ دیے کیونکہ اس کے ذریعے امت مشقت میں گزارتی ہے۔ جیسے مسواک کے متعلق مشہور و معروف لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ رہے تھے کہ ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت امت کو مسواک کرنے کا حکم دیں، محض اس وجہ سے چھوڑ دیا تاکہ اس کے ذریعے امت مشقت میں نہ پڑے۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعد و نصیحت میں بھی میانہ روی اختیار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بھی رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا کرتے تھے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کی خبر ملی تو آپ کے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک یہودی بچے کے بیمار ہونے کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اور اس کی عیادت کرنا اس بچے کے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کبھی چھوٹے بچے کو، نو مولود بچے کو لایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تہنیک کیا کرتے، اس کا اچھا نام اختیار کرتے اور اس کے لیے برکت کی دعا کرتے تھے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی رحمت میں شامل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل بہلانے کے لیے مذاق بھی کیا کرتے تھے، ایسا مذاق جس سے آگے والے کو شرمندگی محسوس نہ ہو، آگے والا تکلیف محسوس نہ کرے، آگے والے کو تکلیف نہ ہو، اس طرح دل بہلانے کے لیے بھی ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کا بوسہ بھی دیا کرتے تھے، جس کے ذریعے چھوٹے بچے، جو کہ چھوٹے بچوں کے حق میں آپ کی رحمت کی دلیل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کا سب سے کمزور طبقہ یعنی مزدوروں کے متعلق بھی کہا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ یہ تمام تعلیمات ایسی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں شامل ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو تو اپنی وسیع و عریض رحمت میں شامل فرما، اور دین اسلام میں جو آسانیاں نرمیاں پائی جاتی ہیں ان تمام آسانیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔